السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت جس طرح ایک دنگے کی صورت میں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، آپ جیسے یوٹیوب کھولتے ہیں یا نیوز سنتے ہیں، بڑے بڑے نیوز چینل آج دنگے کی چیزیں آج دکھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ دنگا ہو رہا ہے۔ ہلدوانی کا معاملہ سامنے آیا، اس سے قبل گیان واپی کا معاملہ چل رہا تھا، پھر ابھی ایک جگہ ایسی جہاں نیوز بہت زیادہ نہیں اس کو کوریج کیا گیا اور بہت کم ہی وہ بات اٹھی، لیکن ہے دہلی میں ایک جگہ ہے اکھونجی مسجد اور بحرالعلوم مدرسہ، وہاں بھی بلڈوزر چلا۔ 30 جنوری کی صبح دلی کے مہرولی میں ایک ڈیمولیشن ڈرائیو ہوا، جس میں اخونزی مسجد اور اس کمپلیکس میں موجود مدرسہ اور جو قبرستان تھا اس سے ڈھایا گیا۔ تو ہمیں ویڈیوز تو اسی پر آج سوچے تو بنائیں گے، لیکن مسئلہ سامنے بڑا ہے کہ ابھی جیسا کہ جمعہ سے قبل اس سے پہلے بات آ رہی تھی، مولانا توقیر رضا صاحب انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنا جیل آندولن شروع کیا، بنیاد ڈالی، اور ان کی باتیں بجا ہیں۔ وہ کس بات پر آندولن کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کی صورت کیوں پیش آئی، آپ ان کا یہ بیان پہلے سن لیجئے، کیوں آندولن کر رہے ہیں۔ میری مانگ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو فوراً رہا کیا جائے، اور یہ جو بلڈوزر کی کارروائی چل رہی ہے، اصل میں بلڈوزر کی کارروائی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کورٹ کا کام پولیس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ جب عدالتیں موجود ہیں، کسی نے اپرادھ کیا ہے اس کو گرفتار کیجئے، عدالت کے سامنے پیش کیجئے، عدالت اسے سزا دے یا جو بھی کرے، لیکن پولیس جو بلڈوزر چلا رہی ہے، حکومت جو بلڈوزر چلا رہی ہے، اس بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ کو سخت سنجیان لینا چاہیے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ جیسی سنستھا سرکار کے دباؤ میں کام کر رہی ہے، اور یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھاتک صدر ہوگا۔ اگر دیش میں امن چاہیے اور بھائی چارہ چاہیے، جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے، تمام عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اگر یہ امن و امان بنائے رکھنا ہے تو بلڈوزر کی کارروائی بند ہونی چاہیے، اور پولیس کو جو زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں ان اختیارات میں کٹوتی کی جانی چاہیے۔ آپ نے ان کے بیان جو سنے؟ بے ایمانی کی گئی ہے ان بے ایمانیوں کو مفتی واپس سلمان کیا جانا اظہری چاہیے۔ کی رہائی، اور جو جگہ جگہ بلڈوزر چل رہے ہیں، بلڈوزر چلانا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ پولیس کا عاملہ یہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی یہ کام عدالت کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جب اس طرح غلط طریقے سے کسی چیز کو مسمار کیا جائے گا، ڈھایا جائے گا، مسجد اور مدرسے درگاہوں پر اس طرح سے ناجائز طریقے سے جب بلڈوزر چلیں گے تو بات تو خراب ہوگی، تو اس سے دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ جیسے ہلدوانی میں ہوا، تازہ تازہ معاملہ ہے، نیوز آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ مولانا توقیر رضا صاحب نے اس وجہ سے کہا کہ بھئی ہم امن چاہتے ہیں، امن پسند ہے، اگر ہمارے حق پر کوئی انگلی ڈالے گا اور ہمارا گھر چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ ہمیں سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ ان کا یہ بیان سنیے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بلڈوزر تم ہمارے گھر پہ چلا دو گے، ہم اندھے اور بہرے بنے بیٹھے رہیں گے؟ اب کسی بلڈوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ اگر سنجیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ ہمیں قانونی ادھیکار ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں، یہ ہمیں قانونی ادھیکار ہے۔ جب دیش کی اتنی بگڑتی ہوئی حال، جگہ جگہ پر ماحول خراب، پھر کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ذات کو صرف سوچیں گے کہ ہم محفوظ رہیں، باقی کچھ نہیں، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم ان کی بات کو سراہتے ہیں اور ان کے کام
کو ہم سراہتے ہیں، اچھا لگا کہ انہوں نے امن و شانتی کے ساتھ جب وہ آندولن پہ نکل رہے تھے کہ ہمیں جمعہ کے نماز کے بعد ہمیں آندولن کرنا ہے، اور اس سے پہلے بیان دیا، اس بیان کو آپ سنیے۔ اسی میں کہا کہ گزارش کی کہ بھائی ہم امن چاہتے ہیں، اور اسی طریقے درود شریف پڑھتے ہوئے اور آپ جائیے اور آندولن میں حصہ لیجئے، اور اگر کسی طرح سے مزاحمت ہوتی ہے تو پھر آپ وہیں بیٹھ جائیے اور اپنی گرفتاری دے دیجیے۔ اور یہ بات بھی کہی کہ یہ کام جو شروع ہوا یہاں، یہ ہر صوبے میں ہونا چاہیے، جگہ جگہ ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ امن پسند سچے اور اچھے مسلمان کی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے یہ آپ کو دکھانا ہے کہ مسلمان کتنا امن پسند ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے طریقے سے آئیے، اپنی شناخت کے ساتھ آئیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس پروگرام میں شرکت کیجیے۔ ضلع پرشاسن سے، ضلع پولیس سے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کریں گے۔ اول تو مجھے یقین ہے کہ پولیس روکنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو جہاں بھی روکا جائے آپ وہیں دھرنے پر بیٹھ جائیں اور وہیں اپنی گرفتاری کا ان سے مانگ کریں کہ یہیں ہمیں گرفتار کر دیا جائے۔ اور دہلی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ بریلی سے جو پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جیل بھرو آندولن کا، اس پروگرام کو ہندوستان گیر پیمانے پر پورے ملک میں ہر صوبے میں انشاءاللہ اس کو انجام دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی۔ امن پسند طریقے سے میں گرفتاری لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی کے سامنے اپنی شکایت رکھ نہیں سکتا، میں مجبور ہوں۔ تو واقعی اسی ماحول کی وجہ سے بریلی کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور جو آندولن چل رہا ہے، پھر اس میں کافی سینکڑوں کے تعداد میں آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں، یہ اسی بنیاد پہ ہے جیل بھرو آندولن، کیونکہ جس طریقے سے واقعی اگر کسی کو حق کو چھینا جائے گا تو حق کی لڑائی تو لڑنی پڑے گی۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا، کوئی کسی چیز پر قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات، سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہمیں امن و شانتی کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو بھی ہو سکیں دعائیں کریں، اور اپنے بچاؤ کے لیے جو حکمتیں، جو تدابیر بہتر ہو، قانونی کارروائی کے اندر رہ کر وہ چیز بھی کریں ضرورت پڑنے پر۔